روکو، ان سے تعارض نہ کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ ایسا کیا تم نے دیکھ لیا، ایسا کیا منظر دیکھ لیا کہ تمہارے اوپر محمد عربی کا جادو چل گیا؟ تو کہا اے لوگوں میں نے روم و ایسر کے دربار کو دیکھا ہے، ایران کے یزید کے دربار کو دیکھا ہے، بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے ماننے والوں کو دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم جیسی محبت محمد کے ماننے والے کرتے ہیں ویسا کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ ایسا کیا دیکھ لیا کہ محمد عربی کا تم پر جادو چل گیا؟ کہا اے لوگوں کیسے بتاؤ، بات یہ ہے میں نے بہت عقیدت والوں کو دیکھا ہے، محبت والوں کو دیکھا ہے، مگر محمد عربی کے صحابہ جو اپنے نبی سے محبت کرتے، کہا ایسے کیا کرتے ہیں؟ کہا رہے کیا بتاؤں، محمد عربی جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، جب وہ حجامت بناتے ہیں ان کا بال زمین پر نہیں گرتا، جب وہ ناخن کرتے ہیں تو ان کا ناخن زمین پر نہیں گرتا، ارے جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرتا۔ لوگ اور پریشان ہوئے، کہا ربا آخر جاتا کہاں ہے؟ وضو کرنے میں اگر وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرے تو کہاں جاتا؟ ربا نے کہا کیسے سمجھاؤ؟ ارے وہ سب صحابہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے، صحابہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ ایک انسان سے کوئی کتنا ہی محبت کیوں نہ کرے، ایک انسان سے اس کی بیوی کتنی محبت کیوں نہ کرے، اس کے دھوپ سے محبت نہیں کرے گی، مگر واحد عظمت صحابہ جب سرکار لعاب دہن ڈالتے، صحابہ محبت سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ سرکار کے اعضائے وضو کے قطرے صحابہ ایسے چھینتے گویا آپس میں جنگ چھڑ جائے گی، سرکار کے منہ مبارک زمین پر نہیں گرتے، صحابہ تبرک بنا لیتے۔ میں پوچھتا جاتا ہوں اے وہابیوں، اے میرے میلاد میں انکار کرنے والوں، قرآن میں رب نے کہا ہے کہ نبی کے دھوپ کو اپنے چہرے بھی مت لینا؟ جب قرآن میں اللہ نے کہا ہے نبی کے منہ مبارک کو تبرک بنا لینا، قرآن میں رب نے کہا ہے کہ نبی کے اعضائے وضو کے قطرے کو اپنے چہروں پہ بدن پہ مت لینا۔ جب صحابہ سے پوچھو گے اے صحابہ آپ نے وہ کام کیوں کیا جو قرآن میں نہیں تھا، اے وہ کام کیوں کیا جو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، تو صحابہ کہیں گے کہ سرکار کی عظمت کرنا، سرکار کے لعاب دہن کو چہرے پہ ملنا یہ رب کے کہنے کی چیز نہیں، غلاموں کے کرنے کی چیز ہے، صحابہ کے کرنے کی چیز ہے۔ آج ہم سے پوچھتے ہو کہ نبی کے ماننے والوں نے صحابہ نے میلاد منایا، سنو اس کا جواب حضرت فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال میلاد کرتے، ایک سال میلاد وہ ایسا انسان آیا کہنے لگا کہ کیا نبی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا بتا میلاد میں ہوتا کیا ہے، میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ڈھول بجائے جاتے ہیں؟ افسوس کی بات، صد افسوس کی بات، ہر چند ہو مشاعر حق کی بدعات فجر کی نماز کے لیے جب میں آ رہا تھا نمبر مصطفیٰ میں کھڑا ہو کر اس ذمہ داری کے ساتھ کہ فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہوں، دیکھا ہوں ایک گلی میں میری روڈ کی ایک گلی میں فلمی گانے کی دھن بج رہی ہے اور 8-10 چھوکرے ڈانس رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، یہ نبی کی میلاد کو بدنام کرنا ہے، مصطفیٰ کی میلاد نہیں ہے، یہ عقیدت مندوں کی میلاد نہیں، یہ جہالت کی میلاد ہے۔ جس کام سے مصطفیٰ نے روکا، جس کام کو ختم کرنے کے لیے سرکار کی تشریف آوری ہوئی، آج افسوس ہے کہ میلاد کے مقدس موقع سے اسی کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہو۔ خدا کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے بدنامی کے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا آج ہی ان چیزوں سے توبہ کر دو جو شریعت کے خلاف کام ہے، ڈھول بجانا، نعرے بجانا، وہ چیزیں جو اسلام میں ممانعت کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے آج ہی اس سے رک جاؤ۔ ارے نعرہ لگانے سے کس نے منع کیا ہے؟ نعت پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ سرکار کے فضائل بیان کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ لوگوں کو کھلانے پلانے سے، سرکار کی عظمت کے جھنڈے لہرانے سے کس نے منع کیا ہے؟ شب ولادت مصطفیٰ تو حضرت جبرائیل جھنڈے لے کر کے آئے تھے اور ایسا منور کیا، ایسا منور کیا، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کے چہار دیواری میں بیٹھ کر ملک شام کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہر وہ جائز کام کرے جسے ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی نے فرمایا بتا میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ کہا میلاد میں ہوتا یہ کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور کوئی سنانے والا نبی کی عظمت کو سناتا ہے، نبی کی فضیلت کو سناتا ہے، سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتا ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے ذکر کا نام ہے۔ تو وہ مولوی اخلاقی کہتے ہاں میلاد ذکر مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو حضرت فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا دیا اور آپ نے فرمایا او مولوی تو مسلمان ہے اور تو اس بات کا مجھ سے دلیل پوچھ رہا ہے کہ صحابہ میلاد مناتے تھے، کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ صحابہ بھی میلاد مناتے تھے. ہم تو پنکھے کے نیچے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نبی کا میلاد مناتے ہیں، مگر صحابہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نبی کا میلاد مناتے ہیں. اور آج ہم نبی کے میلاد کے اختتام پر لڈو بانٹتے ہیں. صحابہ اپنے اپنے سروں کو بانٹا کرتے تھے. کیا تم نے تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ جب کوئی لشکر کسی لشکر کے سامنے ہوتا تو سپہ سالار لشکر سامنے آتا، صحابہ پیچھے ہیں، سامنے قوم ہے، اور ایک خطبہ دیا جاتا تھا، اے لوگوں ہم بھی پہلے جاہل تھے، بت پرست تھے، شراب پیتے تھے، حرام کاری کیا کرتے تھے، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. سرکار تشریف لائے، سرکار نے ہمیں حلال و حرام کی تمیز بتائی، اچھے برے کی تمیز بتائی. اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ کی پہچان بتائی. اس سے پہلے ہم جاہل تھے، جھوٹے تھے. اللہ کے رسول کے آمد کا کرم ہوا. عزیزان محترم، صحابہ نے نبی کی میلاد پڑھ لی ہے. اب اگر قوم مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صحابہ بے جگری سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اور ہم میلاد کے اختتام پر لڈو بانٹتے، صحابہ اپنے سروں کی قربانی دیا کرتے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی کہ میلاد منانا چاہیے، مگر یہ جو آپ نے چراغ کیا ہے، یہ چاروں طرف جو چراغ جلائے ہیں، یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ایک چراغ سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، آپ نے 100 چراغ جلا دیے ہیں، یہ تو فضول خرچی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لہذا یہ فضول خرچی ہے. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا ہم نے تو نبی کی محبت میں جلایا ہے، سرکار کے عشق میں جلایا ہے. اگر تو اسے فضول خرچی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو ہی بجھا دے. عزیزان محترم، بڑا خوش ہوا کہ آج تو ایک بدعت کا خاتمہ کروں گا. لہذا اس نے ایک چراغ کو بجھایا. مراد آباد کی سرزمین گواہ ہے، اس نے ایک چراغ کو بجھایا، دوسرے کو بجھایا، دوسرے کو بجھانا تھا. پہلے کو خدا نے اپنے آپ روشن کر دیا، تیسرے کو بجھایا، دوسرا روشن ہو گیا. وہ ایک طرف سے غدار چراغ بجھاتا چلا گیا، مگر رب نے اپنے نبی کے میلاد کے صدقے میں جلائے ہوئے چراغ کو پھر سے روشن کرتا چلا گیا. فانوس بھر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حقیقت یہ ہے کہ من احب شیء فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے، یقیناً رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یہ ہمارے لیے وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ ایک 12 ربیع النور کیا اگر زندگی بھر نبی اعظم کے میلاد کا تذکرہ کرتے رہے تو بھی سرکار کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. آج یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے سے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں زندگی بھر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سرکار کی میلاد کے ساتھ ساتھ سرکار کی مبارک سیرت مبارکہ کو بھی اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جیسا کہ پچھلی جمعہ بھی آپ نے اعلان سنا کہ انشاءاللہ اس سال جو 3 جلسے ہوتے